کے دامن میں کئی برکتیں سمیٹا ہوا ہے، کئی برکتیں اور رحمتیں سمیٹا ہوا ہے. جیسے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے اس کی بڑی برکت اور فضیلت ہے. یہ مصیبتوں کو اور اللہ کے عذابوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، بیماریوں سے شفا دیتا ہے، شفا کا ذریعہ ہے. تو اسی طرح بے شمار جہاں پر اس کی فضیلت اور برکت ہے، ان میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں جو میں چاہوں گا وہ آپ لوگوں سے شیئر کی جائے. کہ پہلی چیز یہ ہے کہ صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو رب کی بارگاہ میں ایسا ایک قرض ہے جو رب کی بارگاہ میں جب یہ قرض پیش کیا جاتا ہے، جب یہ اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو پھر اس کی برکت اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ پھر رب اس عمل کے سبب سے کی برکت سے اس کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے اور بے حساب و کتاب عطا کرتا ہے اور کئی گنا حساب اور برکت عطا فرماتا ہے. اور اسی طرح اگر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم دیکھی جائے کہ یہ ایک صدقہ تو ایک بندہ دیتا ہے، مگر میں اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ آپ لوگوں کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جیسے ایک عالم دین بنتا ہے، عالم وہ علم حاصل کرتا ہے، اس کے بعد وہ عالم دین بنتا ہے، اس کے بعد پھر وہ آگے دوسرے بندے کو علم وہ ڈیلیور کرتا ہے، کنوے کرتا ہے، سکھاتا ہے، پھر وہ بندہ بھی وہ سیکھ کر وہ بھی ایک عالم دین اور ایک فاضل بن جاتا ہے. اسی طرح وہ دوسرا بندہ تیسرے بندے کو سکھاتا ہے اور پھر وہ بھی علم حاصل کر کے وہ بھی عالم اور فاضل بن جاتا ہے. اب وہ جو تیسرا بندہ ہے جو عمل وہ کر رہا ہے، اس کی جو برکت اور فضیلت جو اس کو مل رہی ہے اس عمل پہ کہ اس نے علم سیکھا اور خود پر عمل کیا اور اس نے دوسرے کو سکھایا. اب اس کی جو برکت ہے، اس کی جو فیض ہے، اب وہ جو تیسرے بندے کو جس طرح مل رہا ہے، جس طرح اس کے اجر و ثواب اس تیسرے بندے کو مل رہا ہے، the same way اسی طرح وہ دوسرے بندے کو بھی منتقل ہوگا، the same way اسی طرح مل رہا، اور اسی طرح وہ پہلے بندے کو بھی جہاں سے یہ سلسلہ چلا تھا کہ اجر و ثواب میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. وہی اجر و ثواب جو تیسرے کو ہے وہی پہلے کو بھی مل رہا ہے، دوسرے کو بھی مل رہا ہے. the same way سچویشن اسی طرح صدقہ کا بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو مرد حضرات جیسے تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ارادہ کرتے ہیں، پھر ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو دیتے ہیں کہ صدقہ خیرات کرنے کے لیے، اس کے بعد وہ اپنے مسز کو، وائف کو دیتے ہیں، اور پھر وہ ارادہ ہوتا ہے، پھر آگے ترغیب اور ترغیب بنتی ہے دینے کے لیے. تو اب جس نے صدقہ کا ارادہ کیا اور اس نے کمایا اللہ کی رضا میں سے، خوشنودی میں سے، اس نے اپنے گھر والے کو دیا آگے خیرات کرنے کے لیے. اب اسی طرح جب وہ اس بندے نے یا بندی نے جس بندے یا بندی کو دیتا ہے، وہ جو مستحق لوگ ہیں جن پر کہا گیا ہے کہ یہ مستحق ہیں، ان کو صدقہ خیرات، جس طرح واقعی الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا حکم ہے، اسی طرح صدقہ خیرات کا بھی حکم اللہ نے فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب وہ بندہ اس بندے یا بندی کو دیتا ہے صدقہ. اب یہاں پر 2 باتیں ہیں. اب حدیث مبارکہ ہے، اب وہ حدیث اکارڈنگ ٹو حدیث کہ وہ حدیث کہتا ہے ہمیں کہ جب بندہ اپنے ہاتھ سے صدقہ دینے والے کو صدقہ دیتا ہے، اس کے ہاتھ پہ دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں وہ صدقہ بعد میں پہنچتا ہے، بلکہ رب کی بارگاہ میں وہ پہلے پہنچتا ہے، رب کے ہاتھ میں وہ پہلے پہنچتا ہے. یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، یعنی یہاں پر دیا اور وہاں پر قبول ہو گیا. اور پھر اسی طرح جس نے صدقہ دیا، جس کو دیا، اب اس کو اس کی برکت سے، اس صدقہ کی برکت سے اس کی جو بھی پریشانی ہے، وہ جو بھی ہے وہ دور ہوتا ہے. اور اسی طرح اب اس صدقہ والے جس کو دیا اس کو بھی برکت ملے گا، اسی طرح اس کا اجر و ثواب اس بندے یا بندی کو بھی ملے گا جس نے اپنے ہاتھوں سے دیا. the same way اسی طرح اس بندے کو بھی ملے گا جہاں سے یہ سلسلہ چلا، جانے جس نے صدقہ کا ارادہ کیا، صدقہ کے پیسے وہ خود چاہے دے دے، چاہے وہ کسی کے ذریعے دے دے، کہ یہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے بھی دیا جائے اس کو بھی اتنا اجر و ثواب ملے گا، اور جس نے دیا اس کو بھی اتنا اجر و ثواب ملے گا. سبحان اللہ.
کہ دیکھیں آپ صدقہ کی فضیلت اور برکت کتنی ہے کہ اس کی اجر و ثواب اتنا ہے. اور پھر بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی بزنس پہ مال میں رزق پہ برکت نہیں رہتی. اس کا سبب یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کی ناشکری کرتے ہیں. ذرا سا کچھ بزنس پہ لاس ہو جائے تو ہم پھر جس راہ سے ہمیں زیادہ رزق پہ برکت ملتی سب سے پہلے ہم اس راہ کو کنٹرول کرتے ہیں، اس سے بیک ہو جاتے ہیں. لائک جیسے کوئی چیریٹی کرتا ہے، کوئی ویلفیئر کرتا ہے، کوئی فلاحی اداروں میں اپنا حصہ ملاتا ہے، سب سے پہلے ہم وہاں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں. حالانکہ یہ وہ راستہ تھا جس راستے سے برکت اور اجر و ثواب زیادہ مل جاتا ہے، رزق پہ برکت زیادہ ہونے تھی. تو سب سے پہلے ہم وہاں سے رکتے اور اس کے بعد ہم مشکل میں کبھی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم مشکل میں یا اللہ تیری مدد چاہیے، رب سے دعا مانگتے ہیں اللہ تو مدد فرما. اسی طرح ہم خوشی میں پھر کیوں نہیں اظہار کرتے ہیں؟ اسی طرح خوشی میں تو رب کا ہم شکر بجا لاتے ہیں، مگر غم میں ہم رب کے شکر ادا نہیں کرتے. حالانکہ قرآن ہمیں کہتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ تم میری ناشکری نہ کرو کیونکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. پھر اسی طرح رب کائنات دوسرے مقام پر فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر بلند کر دوں گا، اور تم میرا شکر ادا کرتے رہو، میری ناشکری نہ کرو. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ہم رب کو یاد کریں کمال نہیں، رب ہمیں یاد کرے تو کمال ہے. تو پھر ہماری دین و دنیا دونوں سنور جاتی ہے. تو پتہ چلا ہمیں ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ رب کے شکر سے بھی اللہ کی برکتیں اور روحانیت ہمیں نصیب ہوتا ہے، اور اس سے رزق پہ بھی برکت ہوتی ہے. ہمیں تھوڑا سا کیوں نہ، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں نا، مجھے یاد آ گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا افضل صدقۃ جہد المکلی الی فقیر سرا کہ بہترین صدقہ وہ ہے، یعنی ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو دکاندار ہوتے ہیں، شاپ کیپر ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، وہ کلیگ کا ویٹ کرتے ہیں، کلیگ سے لین دین کرتے ہیں، کسٹمر حضرات سے لین دین کرتے ہیں، صبح سے شام تک ہم بیٹھے رہتے ہیں. پھر وہ صبح سے شام تک اللہ نے جو ہمارے مقدر میں جتنا ہمارا رزق مقرر کیا ہوا تھا وہ ہمیں نصیب ہو گیا. پھر اللہ کے رزق حلال میں سے جو ہمیں ملا محنت اور مشقت کر کے، پھر اس کو پوشیدہ انداز میں کسی کو صدقہ و خیرات کر دیں، کسی کو صدقہ و خیرات کرتے، چاہے وہ ظاہر سے چاہے پوشیدہ سے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ایسا عمل کوئی کرتا ہے، ایسا صدقہ، پھر وہ ایسا جو صدقہ کرتا ہے پوشیدہ اور بڑے مشقت سے، بڑے محنت کے بعد جو چل ملا اس پہ سے بھی رائے خدا پہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ رب کی بارگاہ میں جب دیتا ہے، پھر فرمایا کہ ایسا صدقہ افضل ہے. کیا ہے ایسا صدقہ؟ پھر افضل ہے کیونکہ 3 چیزیں نیکی کے خزانوں سے ہیں، ان میں سے ایک پوشیدہ طور پر جو صدقہ خیرات کیا جاتا ہے وہ ہے. تو پتہ چلا جو محنت مشقت کے بعد رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی جائے صدقہ و خیرات، وہ رب کی بارگاہ میں بڑا مقبولیت کا حامل ہوتا ہے. کیونکہ قرآن نے خود فرمایا نا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کہ جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خلوص اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا پہ خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ہمارے سامنے کرتے ہیں، تو وہ اس ٹہنی کے مانند ہے جو اونچی ایک سرا میں ایک سرا ہے، اور جو اونچی سرا ایک سرا پہ ایک اونچی ٹہنی ہے، اور اس پر بارش برسے تو وہ ڈبل پھل دے، اور نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ پھل عطا کرتا ہے. اور اگر اسے بارش میسر نہ بھی ہو تو اس کے لیے شبنم یا ہلکے فوار بھی کافی ہے. تو فرمایا جو صدقہ خیرات جو اعمال صالح کرتا ہے وہ اس ٹہنی کے مانند ہے کہ اسے تھوڑا سا بھی مل جائے، اللہ پاک تھوڑا سا بھی عطا کرے گا تو اس پہ رزق پہ برکت عطا فرما دیتا ہے. اور اگر وہ تھوڑا سا بھی صدقہ خیرات کرے اللہ پاک اس پہ بھی برکت اجر و ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے. تو پتہ چلا پھر یہی عمل ایسا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا یا ایک کھجوری کیوں نہ ہو بطور. اگر یہ تمہارے پاس میسر نہ ہو تو پھر اچھے کلمات سے یعنی اچھے الفاظوں سے بچو. اب جیسے اب دیکھیں اس آیت اس حدیث پاک میں 2 باتوں کی طرف اشارہ ہے، ایک تو جہنم کی آگ سے بچنا اور 2 عمل کی طرف اشارہ ہے. ایک صدقہ، اگر صدقہ نہ ہو تو حسن اخلاق،
اپنے حسن کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ بچو، نہیں ہے تو جو بھی انداز ہے وہ ہم پورا کر کے الفاظ کو ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ اور اسی طرح حضور کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں کہ صدقہ کرو چاہے کھجور کی ایک کھجوری کیوں نہ ہو بھوک مٹانے کے لیے، ایک کھجوری کیوں نہ ہو بھوک مٹانے کے لیے، بھوک ختم کرنے کے لیے، کہ ایسے عمل کے سبب پھر اس بندے کی گناہ ایسے ختم ہو جاتی ہے جیسے پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے، لکڑی جیسے آگ کو کھا جاتا ہے۔ تو یہ عمل اتنی برکت اور اتنا فضیلت والا ہے، اور پھر ہم کیوں نہ اس ماہ ایام میں اس کو اور خوبصورتی کے ساتھ کریں، جہاں پر ہر ایک عمل دگنا اجر و ثواب ہے ہر ایک عمل کا، اور یہاں تک کہ 700 گنا ثواب ہے۔ تو پھر ہم اس ماہ ایام میں پھر کیوں نہ ہر ایک نیک عمل کریں جس کا اجر و ثواب دگنا ہے، کیونکہ یہ ماہ ایام رمضان مبارک اب ہمارے سے بہت جلد جدا ہونے کو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس رمضان المبارک پہ نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے کیا ہے اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کرتے ہوئے اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں خوب صدقہ و خیرات، خود اعمال صالح اور حسن اخلاق کے ساتھ ہمیں ایک دوسرے سے پیش آنے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا ہے اور عبادت اور ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخری میں ایک بات اور عرض کروں، مجھے وہ بات یاد آ گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بندے مومن کے لیے، بندے خدا کے لیے وہ بھی ایک صدقہ ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان، ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے جب ملے تو حسن اخلاق کے ساتھ، یعنی ہنس کر اور ایک خوشی کے ماحول میں جب وہ بندہ ایک دوسرے بندے سے ملتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس بندے کے لیے یہ عمل کرنا اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، یہ صدقہ ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی۔ تو آپ دیکھیں ہمارے دین نے ہمیں کس کس عمل پر کتنی برکت اور فضیلت عطا فرمائی۔